ہم گزشتہ روز جو جڑنوالا میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو چرچ جلائے گئے، ہم مجلس وحدت المسلمین پارا چنار کے جو یہاں مسئولین ہیں ان کی جانب سے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ریاست جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ریاست جو یہاں پر رہنے والے تمام افراد، عوام، جوان، مرد و زن اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور ہم خود اگر آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، 1956 کی آئین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ اس پورے ملک خداداد کی حاکمیت جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ یعنی خدا کے پاس سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی حاکم نہیں ہے، کوئی بھی ایسی عدالت نہیں ہے کہ اس کو فوراً اس کے فیصلے کرتے رہیں۔ حاکمیت خدا کی ہے، حاکم خدا ہے۔ یہاں پر ہم عوام جو ہے حاکم بنے ہوئے ہیں، ریاست تو کوئی نام کی کوئی یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر ہم 73 کے آئین کی بات کریں، اس میں بھی یہی کلم کلا یہ واضح لکھا گیا ہے کہ یہاں پر رہنے والے باشندے خواہ وہ کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، آئین پاکستان ان کو وہاں رہنے کی بھرپور جو ہے وہ حق بھی دیتا ہے، اور ان کی زندگی کی محافظت کا بھی ان کو حق ہے، اور وہ ان کی سیکیورٹی وہ ریاستی اور جو ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے، ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن پاکستان میں بالکل آئین کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ ہماری ریاست بھی ان کے خلاف کام کر رہی ہے، عوام بھی ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ جڑنوالا میں پیش آنے والا واقعہ ایک ذلیل مولوی کے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس نے کسی دوسرے شخص پر، ایک کرسچن برادری کے ایک جوان پر قرآن جلانے کا جو ہے وہ الزام لگایا، اور ان کی وجہ سے ان لوگوں نے 3-4 چرچ جلائے۔ اس میں چرچ میں جلائے گئے انجیل شریف جو ہے، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آسمانی کتابیں جو 4 ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، یہ ہمارے لیے سارے مقدس ہیں۔ جیسا کہ قرآن کو جلانا بے حرمتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس طرح انجیل شریف کو بھی، زبور شریف کو بھی اور تورات شریف کو بھی جلانا ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ہم قرآن کی جیسی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ان مقدس کتابوں کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ایک ذلیل مولوی نے، جس نے دین کو اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے کام نہ کرنے پر ایک ڈی سی کے، اور اس نے پورے ملک، پورے علاقے کو، وہاں کے کرسچن کمیونٹی کو آگ میں دھکیل دیا، اور وہ بیچارے پوری رات جو ہیں 2 دن سے وہ کھیتوں میں زندگی ڈر کے مارے گزار رہے تھے۔ ہم حکومت پاکستان سے، ریاستی اداروں سے، سیکیورٹی اداروں سے، افواج پاکستان سے اسی لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، جو بل آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی ہے، جو تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت، تحفظ ناموس امہات المومنین، ہم اس کے قائل ہیں۔ کوئی بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی ان کے گالی گلوچ کرتا ہے، نہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم اس آڑ میں ڈرتے ہیں کہ لوگ بلا وجہ الزام لگائیں گے، جس طرح الزام لگایا گیا ہے، بھی تحقیقات ہو رہی ہیں جس میں پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی بھی نہ کوئی کسی کی کرسچن برادری نے کوئی قرآن نہیں جلایا، کوئی اور اقدام نہیں کیا، یہ بس ایک مولوی نے فری میں جو ہے اس میں ایک ذاتی مسئلے میں اس کو آڑ میں لے لیا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو بل آپ نے پاس کرنا ہے، یہ کر رہے ہیں یا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ہم اس مسئلے کے تشیع اسی لیے اس کے خلاف ہیں کہ بعض ایسے ناصبی تکفیری ٹولہ، ایک وہابی سوچ رکھنے والا ٹولہ، وہ یہی کام سر انجام دیں گے، ذاتی مفاد میں مذہب کا جو ٹکٹ ہے وہ استعمال کریں گے، اس کا کارڈ استعمال کریں گے، اور پھر بہت سے بے گناہ افراد کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ ریسنٹلی سیالکوٹ کا واقعہ ہمارے پاس ہے، مردان میں ایک مظلوم جوان کو اسی آڑ میں شہید کیا گیا۔ یہ درندہ نما لوگ، یہ جاہل نما لوگ، یہ نہ صرف اپنی جہالت دکھا رہے ہیں بلکہ یہ دین کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ رسالت کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ خدا کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ قرآن کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے محبت کا درس دیا ہے، قرآن محبت کا درس دے رہا ہے، لیکن یہ جاہل نما جانور، یہ جاہل نما انسان، یہ جو ہے اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ سنت رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ خدا کی مخالفت۔ سب سے بڑی توہین تو یہی ہے کہ ہم حقیقتاً قرآن کے معنی، حقیقتاً سنت رسول پر عمل پیرا نہیں ہیں۔
ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آج ہم کرسچن کمیونٹی پارا چنار وہاں چرچ میں ہم موجود ہیں. ہم کرسچن برادری کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ مولوی، وہ افراد، وہ جوان، وہ لوگ جنہوں نے چرچ جلائے، جن لوگوں نے اس میں تورات شریف کو جلایا، قرآنی کتاب کو جلایا، الہی کتاب کو جلایا، ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور قانون کے دائرے میں لا کر ان کو سزا دی جائے. ناخوشگوار واقعے کے لیے جو جڑن والا میں ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور آج میرا دل نہایت خوشی سے بھر گیا کہ جب مجلس وحدت کے تمام عمائدین اس وقت سینٹ تھامس چرچ میں ہمارے پاس اظہار افسوس کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. میں نہایت مشکور ہوں اور میں یہاں پہ شکر گزار ہوں کہ ہم اس پاڑا چنار میں اہل تشیع کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتے اور ہر ایک جگہ ہماری حفاظت کرتے اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں آج اس خاص موقع پر، اس افسوس کے موقع پر جناب علماء کا اور مجلس وحدت کے تمام عمائدین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے بحیثیت پادری صاحب، ملک صاحب کی طرف سے اور اپنی تمام مسیحی برادری، پاڑا چنار کی مسیحی برادری کی طرف سے میں اپنے مجلس وحدت عمائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند اسی طرح ان کو قائم و دائم رکھے اور جو باتیں کی ہیں خدا ہماری اس ریاست کو، ہماری پاک آرمی کو اور عدالتوں کو اس لائق بنائے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے. تھینک یو.